press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کے تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ سعودی عربیہ کی جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ اس ملک یعنی سعودی عربیہ یہ بالی ووڈ مسلمان اچھا ویسے ماشاءاللہ نوٹ کیجئے گا کہ جتنے مسلمان فنکار ہیں نا وہاں پہ ٹیلنٹ صرف انہی میں زیادہ مسلمان بعد میں ہے بھائی، پہلے بھارتیہ ہیں، they all are Indian first۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ مسلمان ہیں جناب، پہلے ہندوستانی ہیں، تو تبھی بھارت والوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کچھ اور ہے جناب، مسلمان پہلے ہیں، کچھ اور ہے، یہی تو سزا میں کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا اگر فار ایگزامپل یہ جتنے مذہبی یہ لوگ ہیں، اگر یہ سعودی عرب کے جس طرح وہ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ ان کو غلط نام سے ڈیروگیٹری نام سے محمد بن سلمان کو اور ان کی فیملی کو کر رہے تھے، اب ان کے اوپر بین لگ جائیں گے، یہ ٹریول نہیں کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے جہاں جہاں مسلمان ان کی سعودی امبیسی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امپریشن کو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں کیسے فیل کیا جا رہا ہے۔ سو جو مسلمان چیزوں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ دنیا آئے، ٹورزم کرے، عیاشی کرے، اور جس ماڈل پر یو اے ای پیسہ کما رہا ہے ہم نے بھی وہ پیسہ کمانا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر میں کہ ہمیں جو ہے وہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانی ہے۔ اب سعودیز کے اندر تو یہ ظاہری بات ہے وہ مذہبی علماء جو پوری زندگی سعودی عرب کو دیکھتے تھے، ان کے لیے تو ماتم صفے ماتم بچھ گیا۔ اب دیکھیں کہ کیا وہ علماء جو سعودی عرب سے پیسہ لیتے رہے ہیں ماضی میں، ظاہری بات انہوں نے تو ٹکرا جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا کرتے ہیں، سعودی عرب جو ہے اس نے جماعت اسلامی کو دہشت گرد قرار دیا، اس نے مسلم جو کہ پاکستان انڈیا میں تھی، پھر اس نے ماضی میں مسلم بردرہڈ کو دہشت گرد قرار دیا، حسن البنا، مودودی، جتنے لوگ تھے جو ایفیلیٹ رہے، کیونکہ یہ سارے چیلنج کرتے تھے ہاؤس آف سعود کو اور کہتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی او آئی سی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی جب تک یہ ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ پھر اب آل سعود کو دجال کی حکومت کہتے ہیں۔ یہ اتنے ڈیروگیٹری ورڈز استعمال کرتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فیملی کے لیے، جو کہ آبویسلی غلط چیز ہے۔ اور دوسرا اب دیکھیں کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ ایک وقت تھا سعودی عرب ان کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آج ایک وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ سو پہلی چیز انہوں نے جو بتائی، 4 چیزیں امپورٹنٹ ہے منسٹری آف اسلامک افیئرس کی۔ پہلی چیز تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے جمعے خطبے میں بتائیں یہ مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ ایک خطرناک گروپ ہے، یہ دہشت گردی کی طرف پہلا دروازہ ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرومیننٹ جو مسٹیکس ہیں جو تبلیغی جماعت کی، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے جمعے کے۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے ساری مسٹیکس بھیجی ہوں گی اور وہ جو خطبہ ہوگا وہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جی کہ مینشن کریں یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایفیلیشن ہے، ان کے ساتھ جو ایفیلیشن ہوگی تبلیغی اور دعویٰ گروپ کے ساتھ، یہ سعودی عرب میں پروہیبٹڈ ہے، بین ہے۔ اب یہ کلیئر کٹ وارننگ آ گئی سعودی عرب کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم اے پولیٹیکل پارٹی ہیں، یہ سنی اسلامسٹ مشنری موومنٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پریچنگ پارٹی ہیں، یہ مختلف ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں ہر جگہ جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب ان کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا وہ تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہو گیا، سعودیز کے ساتھ ہو گیا۔ سعودیز جو تھے وہ تو سمجھے جاتے ہیں، ان کی گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ اب جو دارالعلوم ہے انڈیا کے اندر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اپنا اس بین کو دیکھے۔ جو چیف ریکٹر ہیں مولانا عبدالقاسم نعمانی صاحب انڈیا کے اندر دارالعلوم، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو غلط چیز ہے کہ سعودی عرب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا اگر فار ایگزامپل یہ جتنے مذہبی یہ لوگ ہیں، اگر یہ سعودی عرب کے جس طرح وہ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ ان کو غلط نام سے ڈیروگیٹری نام سے محمد بن سلمان کو اور ان کی فیملی کو کر رہے تھے، اب ان کے اوپر بین لگ جائیں گے، یہ ٹریول نہیں کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے جہاں جہاں مسلمان ان کی سعودی امبیسی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امپریشن کو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں کیسے فیل کیا جا رہا ہے۔ سو جو مسلمان جو تبلیغی جماعت سے لوگ اٹیچ ان ممالک میں، ان کے لیے مشکل وقت آ گیا۔ اب یہ جو دعویٰ گروپ کو بین کرنا یا تبلیغی جماعت کو بین کرنا، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور انڈیا کے اندر اگر وہ ہوا ہے، پاکستان سے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل اس کی ابھی تک میں نے کسی بڑے عالم کلیرک کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ ڈرتے ہیں بیچارے،
وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں سعودی عرب سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں. یہ سارے جتنے ہمارے بھی یہاں پہ جو مذہبی اسکالر ہیں یہ تو یا مذہبی مولوی ہیں, کیونکہ سب تو نہیں لیکن کچھ جو ان میں ہوتے ہیں, وہ تو جا کے حرمین شریفین اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کہانی سناتے ہیں اور وہاں سے کچھ چندہ چیزیں لے آتے تھے جس کو الاؤ کر دیا جاتا تھا. لیکن اب وہ تو دوسری ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سعودی عرب کو بنانا ہے ایک ماڈرن جو ہے وہ پروگریسو کنٹری بنانا ہے, خواتین کو امپاور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور طرف کہہ رہے ہیں. اور ابھی وہ جو ہے وہ سارے جو کلیرکس ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں. وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب محمد بن سلمان اور محمد بن زید, اچھا محمد بن زید کیا کرے گا, کوئی وہ اس کے اوپر نہیں آتا, کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریلیجس جو ہے وہ پلیس موجود نہیں ہے, نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے. مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے, تو جو سعودی عرب سے بات نکلے گی اس کا ایفیکٹ ہوگا. سو محمد بن زید جو مرضی کرتے رہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اگر اسرائیل کے تعلقات ٹھیک ہو گئے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, دیٹس فائن فار دیم. لیکن اگر محمد بن سلمان کرے گا تو اس کے لیے پھر ان کو ایک چیلنج ہوگا, اور وہ اپنی پریشانی میں چلے جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو انہوں نے تو ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم اس سینس میں ہے کہ ایک تو یہ جو پیٹرنیج سعودی عرب کرتا تھا مسلم ممالک میں, وہ پیٹرنیج بند ہو جائے گی. جو ہوسٹ ممالک ہیں, اگر کوئی تبلیغی جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے, اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ یہ ضرور میک شور کریں کہ ان کی ہوئی تبلیغ سے کل کوئی بندہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو جائے, کل کو کوئی بندہ وائلنٹ نہ ہو جائے, کل کو کوئی بندہ کسی اس ڈائریکشن میں نہ چل پڑے جس سے ملک اور معاشرے کو خطرہ ہو. اور اگر آپ لوگوں کو جتنا زیادہ مذہب کے قریب لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کوئی بندہ پولیٹیکلی, سوشلی, اکنومیکلی مضبوط ہوگا, وہ آٹومیٹک پتہ چلے گا یار یہ دیکھو مسلمان ہے. لیکن یہ اسپیشل اتنے گروہ بن جاتے ہیں اور یہ گھروں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے خود بھی اس پہ محسوس کیا ہے کہ جا کے لوگوں کو تنگ کریں گے کہ جی آپ آئیں, ضرور آئیں, نماز کے لیے آئیں, ضرور آئیں. حیرانی ہو وہ بھی چلو بندہ برداشت کر لیتا, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بہن بھائی دوست آپ کے گھر آ جائے تو آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے. لیکن پوائنٹ میں ہر انسان کو پتا ہے, ہر بندہ مسلمان ہے, وہ سمجھتا ہے بھائی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, میں قرآن پاک کو مانتا ہوں, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے نماز کب پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے, یا میں نے دنیا کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ obviously that makes a sense to every human being in Pakistan and elsewhere in the world. لیکن ابھی صرف یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ جو سعودیز ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں تو یہ جو ہے اب یہ حکومت اب مسلمانوں کی نہیں رہی. اور محمد بن سلمان, دیکھیں محمد بن سلمان کو چاہیے لیجیٹمیسی, اور محمد بن سلمان جیسے میں نے پہلے کہا تھا آؤٹ آف ٹرن ہی از گوئنگ ٹو بی دا کنگ. جب آؤٹ آف ٹرن بنے گا وہ اپنے چچا کو اور باقی لوگوں کو ہٹا کے کراؤن پرنس بنا. کراؤن پرنس اس کو پتا ہے میرا والد صاحب جو ہیں کنگ سلمان اگر کبھی بھی ان کی وفات ہو جاتی ہے تو آئی ول بی دا ون ہو ول ٹیک اوور. سو جب آؤٹ آف ٹرن جاتے ہیں اور انٹرنیشنلی سعودی عرب کے اوپر کوسچن مارک لگایا جاتا ہے, بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے. جیسے محمد بن سلمان کے اوپر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور یو ایس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو جمال خشوگی کا مرڈر تھا اس میں ہی از ڈائریکٹلی انوالوڈ. ابھی تو یہ رشیا کے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آئے ہیں تو ان کو ایک بیل آؤٹ ملا ہے محمد بن سلمان کو, ورنہ ان سے تو کوئی انٹرنیشنل لیڈر ہی نہیں ملتا تھا. اور وہ بھی وہ لیبنان کے مسئلے میں آئے تھے کیونکہ وہاں پہ مسائل چل رہے ہیں اور وہ جو دھماکہ وغیرہ ہوا ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از ایم بی ایس چاہتے ہیں کہ میری انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو, اس کے لیے وہ اپنی جو یہ ہے اپنی کریڈینشلز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ میں جب کنگ بنوں تو کہیں یار دیکھو اس کا ویژن 2030 تھا, اس ویژن 2030 کے تحت یہ خواتین کو آزادی دے رہا ہے, خواتین ٹریول کر سکتی ہیں, انڈیپینڈنٹلی کہیں جا سکتی ہیں, گاڑیاں چلا سکتی ہیں, فلم میں آ سکتی ہیں, ڈرامے میں آ سکتی ہیں, اور جیسے وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کا وہاں رجحان بڑھے. وہ دبئی اور اس طرح کی جو ساری انٹرٹینمنٹ ہے, ہم صرف دنیا میں یہ نہ رہ جائیں کہ جی یہاں پہ صرف اسلام ہی اسلام ہے, مذہبی مذہب ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں. سو ریلیجس ٹورزم سے نکل کے وہ اور بیسیکلی وہ اپنا امیج بدل